آپ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ بھائی ہمارے ہاں اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق دے، نوافل کی بھی توفیق دے، اور صدقات و خیرات کی بھی توفیق دے، یہ سب بڑی اچھی نیکیاں ہیں۔ میرے امام بھائی فرماتے ہیں نماز کا بھی ثواب ہے، روزے کا بھی ہے، حج زکوٰۃ وغیرہ کا بھی ہے، سب کا ثواب ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا ہوگا تو آپ نے جب بھی تیز ترین ثواب کس عمل کا، سپیڈی ثواب، یکدم ثواب، تیز ترین ثواب، اجلت والا ثواب، جلدی جلدی جس کا ثواب ایتھوں کیتا اس میں، یہ کون سا ثواب؟ سبحان اللہ بھئی ثواب کا ہی آیا روڑا سارا پڑا۔ ان اعجل الطاعت ثوابا، فرماتے ہیں کہ ثواب کے اعتبار سے جو اللہ کی فرما برداری اور عبادت کا جو خوبصورت حصہ ہے وہ کون سا ہے؟ اعجل، جو جلدی جلدی ملتا ہے، جس میں اجلت ہے، جو فوراً اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ لصلۃ الرحم، اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھنا۔ رحم امی اور ابے کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں، صحیح ہے، یہ رحمی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا، انہوں کہندے نے ویلنے چ گنا، صحیح ہے۔ نماز پڑھنی آسان ہے، روزہ رکھنا بھی آسان ہے، تسبیحات کرنا بھی آسان ہے، باقی معاملات بھی آسان ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے۔ اس مشکل پہ ہی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اس پر میرے جمعے میں اکثر یہ موضوع رہتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ صلہ رحمی، اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار جو ہے بہت پرپڑنا نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، توڑا نہ جائے، بھئی بات سمجھے، ان کو توڑا نہ جائے اپنی طرف سے، کوئی توڑتا ہے تو وہ اس کا مقصد ہے، ہم نہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ نہیں، توڑا نہ جائے، ہم نہ توڑیں۔ تو فرمایا یہ سب سے زیادہ ثواب جو جلدی جلدی عطا کرتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ اور اس کے بعد احباب گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہزادے نے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من عبد اللہ حق عبادتہ آتاہ اللہ فوق امانیہ وکفایتہ۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یوں عبادت کرے جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے، اب حق عبادت تو ادا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں فٹافٹ، یہ نہ کسی کے ذہن میں آ جائے کہ میں کر دوں گا حق ادا۔ جس کے ذہن میں یہ آ گیا وہ بھی مارا گیا، کیونکہ ہم نے تو امام الانبیاء کو مصلی پہ کھڑے کہتے ہوئے ہمارے کانوں میں ان کی یہ آوازیں آج بھی سنائی دیتی ہیں، ما عبدناک حق عبادتک، کہ پروردگارہ میں تیرا نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، مگر تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کتنی عبادت کی میرے رسول پاک سرکار نے، مگر جو اپنی طرف سے جتنی بہتر طریقے سے عبادت کر سکتا ہو کرے، تو پھر فرماتے ہوتا کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کی آرزوؤں سے زیادہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے یہ کر لیں، فلانے عامل کو چلے جائیے، فلانے بابے دا بوا کھڑکا دیئے، فلانے تھاں تو تویز لے لیے۔ بہترین سورس ہے یہ جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا تیری اتنی آرزو بھی نہیں ہوگی جتنا خدا تجھے دے گا، ایک طرح صحیح نیت سے خدا کی عبادت تو کر کے دے گا۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا صحیح طریقے سے جس طرح عبادت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یار اس لیے میں نا رسول پاک ان شہزادوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور یہ اللہ کی عطا ہے جس کو محبت ہو، ان کی محبت کریں گے تو اچھی باتیں نصیب ہوں گی، ٹھیک ہے، اچھی صحبت سے اچھی باتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو اگر میں ان سے محبت کرتا ہوں تو میری خواہش ہے کہ میں آپ کو بتاؤں تو وہ کیسے ہیں، اور یہ میں نے پڑھا بھی ہے کہ ائمہ مطہرین فرماتے ہیں کہ جو ہماری بات، ہمارا امر اس کو زندہ کرے اور لوگوں تک پہنچائے، وہ ہمارا دوست ہے، صحیح، وہ ہے ہمارا دوست، وہ ہے ہمارا خادم، وہ ہے ہمارا قریبی جو ہماری بات آگے تک پہنچائے۔ تو یہ ان کی بات ہے، میں آپ احباب کو اس کو یہ میسج کنوے کر رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں، سن رہے ہیں آپ احباب؟
فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت کرے جس طرح کرنے کا حق ہے، یعنی صحیح طریقے سے کرے، خشوع و خضوع کی کوشش کرے، وضو اچھا کرے، اچھے طریقے سے کھڑا ہو، صاف ستھرا ہو اور صحیح نیت سے توجہ لگا کے عبادت کرے اور اس کو اپنی زندگی کا طریقہ بنا لے، تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیری آرزوؤں سے کتنا زیادہ اور جتنا تیرا حق بنتا ہے اس سے بھی زیادہ رب تجھے عطا کرے گا۔ تو اس کے بعد کچھ لوگ بڑے سڑیل مزاج ہوتے ہیں، بالخصوص ہمارے محکمے میں، تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ بندہ گیا انہوں بولتے ہی نہیں، پتہ نہیں میری بےزتی ہو جائے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ویسے ہی بڑا سیریس رہنا پسند کرتے ہیں۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بیٹھنے والے اصحاب فرماتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں رسول پاک سے زیادہ تبسم کرنے والی شخصیت کوئی دیکھی نہیں۔ خوش سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ، ہر کسی سے چہرہ کھلا ہوا مسکرا کے ملتے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یحب المداعب فی الجماعت بلا رفث، فرمایا گالی گلوچ کے بغیر، بری الفاظ کے بغیر اپنے دوستوں میں مزاح کرنے والا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خوش باش، حاسدہ، کھیڑدہ، ٹھیک ہے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، سڑیل بندہ اللہ کو پورا پسند ہے، ٹھیک ہے نا، منحوس قسم کی شخصیت والا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اس لیے احباب گرامی خوش رہا کریں اور خوش رکھا کریں اپنے دوستوں کو بھی، گھر میں بھی خوش رہیں، اپنے بیوی بچوں سے خوشی سے بولیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ عادت مبارکہ کیا تھی؟ آپ کے پاس کوئی جاتا تو آپ بڑا مسکرا کے اس کی طرف دیکھتے اور پوری توجہ سے اس کو دیکھتے۔ یہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔